میں تقریب بات سے شروع کرنی پہلے میں ایک تو گل کر زور سارے لایا تو تھی بولے کوئی تو میرے نے جڑا بولیا کوئی نہ دعا منگ لے سیدھی سیدھی گل تقریر میں کام کرنی ہر ایکشن کا ریئیکشن ٹھیک ہے جی کہ مولوی بولتا ہی اردو اگلا بولتے ٹھیک ہے نا وہ اردو اصل بولنا کوئی نہیں اصل بولنی پنجابی تو پنجابی بندہ تا ہی سنا جی اگلے پنجابی بولنا سبحان اللہ ماشاء اللہ سے جی نہ ہو اتنا للہ پہ ٹھیک ہے یہ زبان اللہ بولنے واسطے تھی کتیاں کے جنگل سے بھی بولتی منڈیاں کی حق بھی بولتی کہ لوگوں کے لڑائیوں بھی بولتی وہ زبان کتنی چنگی جی مستفا سبحان اللہ اس واسطے زبان اللہ نے دیتی ہے اپنے ذکر واسطے یا سونی یاد کے ذکر واسطے خدا کا ذکر کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے کتیاں کی پانی میں زبان جڑی ذکر مصطفیٰ نہ کرے یہ زبان دیتی ہے اللہ نے یاد ذکر واسطے سے ورنہ میں تو بنانے کا مقصد کی خیال اللہ نے یاد سے پہلے بنایا سی کہ سانو بنانے کا مقصد اللہ نے یہ دسیا کہ لوگوں میرا یار کوئی عام یار نہیں جب دنیا کا آدھا پروات یار ہوئے تو تذکرہ نہ ہوئے کہ وہ یار نہیں راضی ہوتا جب ساری کائنات کا مالک نے ایڈا سونا یار بنایا کا اس واسطے جی تصا بولو گے تو میں تقریر سنانی نہیں بولو گے مہربانی فرمانی میں شروع چ گلا کر لینا اگو تصا بولنا تو میں ٹوٹنا ٹھیک ہے جی سبحان اللہ ماشاء اللہ کی شاید ہونی چاہیے جی کل چنگی لگے نہ لگے تو چپ کر کے جی چنگی لگے تو پھر سبحان اللہ اپنے میرے لیے نہیں آخنا کہ قاری صاحب بولتے ہیں تو سبحان اللہ اپنے لیے آخنی سبحان اللہ ایک بار اپنی ایک جنت سے پورا دوسری روایت ہے کہ 80 نیکیاں ملتی ایک دفعہ سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہ جنت سے بوٹا لگتا تو بوٹا کیڈا بڑا 500 سال مصری نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ سایہ نہیں کر سکتا جن باری آخنا جی ان بوٹے لگتے جانے تو تھوڑے نام دے میرے نام سبحان اللہ تھوڑے نام دے میں آخنا میرے نام تھی آگو گے مطلب فائدہ بندہ اعتبار کوئی آتا ہے نا وہ فلاں بندہ جہاں جڑا کی کوٹھی والے چودھری شاہ صاحب جناب 10,000 روپیہ ونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے بندے میرے خیال ہر بندہ جائے کہ اللہ نے محمد فرمایا رب تھوڑے واسطے بوٹے پہ وڑتا جنت سبحان اللہ چھوٹی شہ جنت دے بوٹے اتنے دنیا 10,000 روپئے بندہ دوڑا آتا یا لبنا 10,000 روپئے تے فنا ہے وہ فنا نہیں ہو وہ بقا ہے جسے تمہیں بقا ملتی لیکن ایک گل یاد رکھا ضرور قاری صاحب نے تمہیں گلا سنائی تو بڑی مزیدار گلا سنائی جی بندہ آخے نا محفل سن کے جنت چلو جانا تو جھوٹی گل ہے پکی گل بندہ کہ میں محفل سن کے جنت چلو جانا جھوٹی گل ہے قرۃ عین فی الصلاۃ نماز اور روٹیاں کھانی میں تقریب بات شروع کر گلا پہلے اس واسطے کرنا پہ تھی پکے ہوئے میرا ویر بیٹھا تھا ماسی صاحب بھرا بھی میں ہاتھ بن کے گزارش کریں گا یہ جڑا سسٹم ہے صحیح کرو صحیح بات ہے سانوں اسی دنیا کی کسی بھی محفل جانا ہے سارے سے بیٹھے شادیاں چاہیے تو کہ جانا ایسا نہیں جس طرح ہونا ہے من سمجھ کے جانے ہیں بان بھپ کے جانے کیوں جی اتنا دستور ہے تو محفل کا کوئی دستور نہیں کسی اچھے ٹوپی پا لینا بندہ کوئی سسٹم بنا کے ہوں اللہ نبی کی محفل سے جا رہے ہیں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ محفل سے شامل ہونے لگے یہ دستور کوئی نہیں نماز پڑھنے جانا ہے پیڑا جا پجامہ پیڑی شرٹ پا لیں سیدھے ٹوٹ پہ کیوں بھائی اسے دنیا میں جا کے بھائی میں دیا چاہیں میں شادی چاہیں میں جناب جاج صاحب کو بولا سونا سوٹ بوٹ پا کے سیدھے ٹوپی شوٹ پا جانے تاکہ اگلے بندے پر بندہ ہے جب رب کی بات جائیے پھر فقیر کیوں بنتے بندے بن کے جاتے ہیں بندے بن کے جانا چاہیے رب کو بندہ سونا لگتا ہے تو بندہ کون ہوتا ہے جو نافرمانی کرے جڑا بندگی کرے بندہ ہی ہوگا دوجا تو بندہ ہی وہ تو انسان کی ولاثت ان انسان لفی خسر اللہ بندہ وقتی اثر کی قسم یہ وقتی اثر کی اتی رات میں بندہ مرے تو انجی نظری شام پہ سویرے مرے تو انجی نظری شام پہ یہ وقتی اثر ہونا وقتی اثر کی قسم اس نازک وقت کی رب نے قسم کر دی رب ہو کے قسم پہ چکتا ہے کھانے واسطے
ان الانسان لفی خسر انسان تو گھاٹے وچ اگے کی آخیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اتنے آخیا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان تو گھاٹے وچ پتہ لگے انسان گھاٹے وچ ایمان والا فائدے وچ ایمان والا وہی ہوندا جڑا مصطفیٰ دے قربان ہوندا دوجا ایمان والا نہیں ہے بندہ کوئی اللہ دے قرآن کے اور ہی بولے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ جو کوئی بھی عمل صالح کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو پیچھے کی آخیا جو کوئی بھی عمل صالح کرے مان جو کیوں جی عمل صالح جڑا بھی کوئی عمل صالح کرتا ہے جڑا بھی بندہ مرد ہے عورت ہے صالح عمل کرے اس وقت ہے نا عمل صالح کرے مرد ہے عورت ہے اگے کی وهو مؤمن اگے پھر شیخ مومن کی لگ گئی کہ اونی دیر تک وہ عمل ہی قبول نہیں ہے مطلب کافر بھی چنگے کام کرتا ہے مشرک بھی چنگے کام کرتا ہے بے ایمان بھی چنگے کام کرتے ہیں مرزائی بھی چنگے کام کرتے ہیں لیکن انہوں کا فائدہ انہوں کتنا فائدہ پہنچ گیا وہ مومن کافر نہیں آخیا کہ تو چنگے کام کر کے آتے اسی تینوں شان دیاں گے تینوں مرن تو بعد قبر وچ زندگی دیاں گے مرن تو بعد تینوں سیاحت طیبہ دیاں گے آخیا وہ مومن یار دا ہو گیا مرن تو بعد مرن نہیں دیں قبر جنت بنا دیا سبحان اللہ قبر جنت نہیں بننی ہے جڑا یار دا غلام ہو جڑا مصطفیٰ دا سچا امتی کا سچا عاشق بن جائے تے یہ نہیں کہ بندہ آ کے یار نبی دا ملاد تے میں سونا ہے تے نماز میں کوئی نہیں پڑھنی نماز بڑی جڑی ضرورت ہے اکھاں دی ٹھنڈک کے کنے عمل نے ضرور جڑے کیتے کسی نے فرمایا کہ کیا میری اکھاں دی ٹھنڈک کیڑے عمل فرمایا نماز مطلب اللہ رب العزت نے سب تو چنگی جڑی چیز لگتی کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو صحیح صحیح نام کرو تو بخشے بخشا لے اللہ کے محبوب نے اللہ کے رسول نے اللہ کے پیارے نے ہاں عائشہ کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ کا پیارا اللہ نے سب تو زیادہ اپنا پیارا بنایا میں اپنے قریب کیتا ہے سب تو زیادہ میرے نال میرے رب کا پورا میں عرض کی تھی تو بخشے بخشا دی ایڈی محنت کیوں کر دے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں سبحان اللہ کیا اسی بننے کہ اللہ کا شکر گزار بندے جس نبی نال سینا اسی شکل محمدی نہیں بنا سکے اسی داڑھی تو انج کتراندے رکھ کے کیوں کتراندے چھوٹی چھوٹیاں رکھ کے میرے بھرا نے لگی میں سب کو دینا میں اپنے کتراندے کے یہ داڑھی جیڑی حضور دی سنت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے کیڑے چہرے نوں آخیا بددعا جہاں داڑھی نہیں ہے جس نے داڑھی نہیں ہے ان بددعا آخی جہاں داڑھی اس چہرے نوں آخیا بددعا دوجے چہرے نہیں ہے اس واسطے میرے دوست میرے بھیرو میرے بھائی اسی جنے آئے ہیں تھوڑے پاوے ایسی گل کوئی نہیں نہ میں کدی ایسی سوچی کہ 10 بندے یا 20 بندے محبوب دی محفل وچ وہی ہوندے جنہاں نوں وہی بلاندے اللہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا جہاں پسند کرتا جنہوں اللہ وہی ہوتا دوجا بندہ نہیں ہوتا پاوے وہ بلا کے آ جائے خود آ جائے جہاں انہوں کی نگاہ فٹ ہے رب کی بارگاہ قبول ہوتا ہے جہاں محبوب کی نگاہ فٹ ہے رب فٹ ہی انہوں کرتا ہے قریب ہی انہوں کرتا ہے تو محبوب کا جڑا عاشق ہوتا ہے وہی حبیب بن جائے اس واسطے اللہ کے محبوب کے سچے غلام غلامی کا حق ہے غلام اپنی مرضی نہ نہیں چلتا آقا نہیں مالک کا نوکر ہوگا تو مالک کو جا کے لا کے جناب کام کرو کہ میں کرتا تو غلامی یہ نوکری مالک کی مرضی ہو جناب ٹنڈ لوائے کی مرضی کینچیاں چپوائے مرضی ہو پینچر لوائے مالک ہے نا کیوں تو جو منے نا مالک نے سامنے ایک آقا دیتا ہے اس آقا کے اسی نوکر اسی غلام تو غلام کا کام ہے اپنے آقا کی مان لے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ اپنے خرید کر سبحان اللہ رسول اللہ نے حضور دعائے زمستان اپنی بات کا چکانی تو ہے حضور کی سچی محبت حضور کی سلطان حضور دا اس بات نام کی توفیق الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء
المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں، عشق سرکار میں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں. وہ تو خوشبو کی طرح وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں. وہ تو خوشبو کی طرح
دل میں اتر جاتے عشق سرکار میں، اور گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا، گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا، دیکھ لیتے ہیں، ہاں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب غلام ہے، سبحان اللہ، خوش نصیب غلام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اونٹی دیوانہ پھڑتے نے سارے بچے بچے ہوندے نے، جی مرید اپنے پیر دے سامنے آ کے حضور میرے گھر سبحان اللہ، قاری صاحب دے جان والے، حضرت صاحب دے جان والے، حضور ساڈے گھر پہلا چلو، حضور ساڈے گھر پہلا چلو، پیر جی ساڈے گھر پہلا چلو۔ پیر آندا نہیں کہ منٹ ہو چکی ہے، پہلا فلانے دے گھر جانا ہے۔ سبحان اللہ، نبی فرمایا چھڈ دیو کہ منٹ ہو چکی ہے، جان دی ہے کتھے جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جان دی ہے جدی اونٹنی ایڈا علم رکھتی ہے، نبی کی نشان والا ہے۔ سبحان اللہ، جدی اونٹنی کمال رکھتی ہے، جس اونٹنی تے نبی بہ جائے اللہ انہوں سارے علم دے دیتا ہے، کسے دے گھر نہیں جانا، ڈبل سٹوری دے سامنے جا کے بہنا ہے۔ سبحان اللہ، ڈبل سٹوری دے سامنے جا کے بہنا ہے۔ تے اج دا نہیں بنیا 1000 سال پہلا بنے۔ سبحان اللہ، اج اونٹنی کے زمانے چ کوئی نہیں، نبی آیا ہی کوئی نہیں، کسے دسیا ہی کوئی نہیں، اونٹنی تے نبی بیٹھا ہے، اونٹنی جان دی ہے میں اوتھے جانا ہے جڑا تو باہ میری نے مصطفیٰ واسطے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اج نبی دے علم تے اعتراض، نبی جان دا کچھ نہیں، کڈا خوش نصیب غلام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چھڈ دیو، یہ مامور من اللہ ہے، اللہ نے مامور کیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتے جانا ہے جدت نبی پہ جائے، وہ جانور دی شان دا مالک ہے جڑا رب نال سینہ لا کے آئے۔ سبحان اللہ، جڑا رب نال سینہ لا کے آئے، بکان کا بکاؤ سرین آدنا جدی شان ہے مالا والبصر وما ترى۔ بندہ کسی کو جا کے دیکھتا ہے کہ آ کے منظر بیان کرتا ہے، ناظر منظر بیان کرتا ہے، ویلا کیڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بار وچ نے تے منظر کون ہے؟ منظر کون ہے؟ رب منظر ہے، دیکھن والا کون؟ ناظر حضور نے، دیکھن والے حضور دیکھا کہ نجارے رب کائنات نو منظر ناظر پہ بیان کرتا ہے، واہ واہ سونے تیری اکھ تو صدقے جا۔ سبحان اللہ، حد تو بڑی نہیں، حد تو بڑی نہیں، اللہ نے دیکھی جا رہی ہے۔ یہ وہ اکھ جن رب نو دیکھیا ہوا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوئی طور تے گئے، عرض کی مولا رب یار انہیں دیکھنا چاہنا، اکھ آواز لم ترانی سکتا مولا کیوں نہیں کرتا، ایڈیاں سونیاں مٹھیاں مٹھیاں ایڈی پیاری خوبصورت آواز ہے، مولا تیری آواز ایڈی حسین ہے، مولا تو اپنے کڈا حسین ہوے گا، اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، آواز آئی تو نہیں دیکھ سکتا، مولا تینوں کون ویکھے گا؟ فرمایا نہ تو دیکھے، سبحان اللہ، نہ تو دیکھے نہ نگاہ انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس بس مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ میرے سکتا مجھے دیکھے گا، میرا یار ہی دیکھے گا۔ منظر بول کے کہہ رہے ہیں دنیا کا لوگوں کا دستور ہے، ناظر منظر بیان کرتا ہے، بابا مریدیاں پہاڑیاں، بابا دران کا روان کڈا خوبصورت ہے، جھیل بڑی پیاری ہے، فلاں علاقہ بڑا خوبصورت ہے، فلاں سرزمین بڑی پیاری ہے، مکہ مدینہ بڑا سونا ہے، وہ کیسا منظر ہے، منظر پہ بولتا ہے میرا یار
کڈا سونا سبحان اللہ میرا یار کڈا سونا سونا کیوں نہ ہوئے رب کائنات دے جلوے وچ رہن والا ایڈا حسین سونا محبوب فرمایا چھڑ دیو اللہ نے معمول کیتا ہے ایدی باغ چھڑ دیو انہوں نہ چھیڑو عرض کی دی حضور اسی اپنے گھر لے جانا چاہنے ہیں فرمایا ایدی مرضی جتے جا کے بیٹھے گی اسی بھی اتھے ہی ٹر جاؤں سبحان اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جا کنے کرنے سے پینڈ وچ آج برسات دیواری ہے جو مصطفیٰ دا ذکر تے ہو آئے حضور دی محبت تے پیش کی جا رہی ہے تے میرا تے توڑا یقین تے ایمان ہونا چاہیے ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے شان تے مقام عطا فرمایا ہے جے بیٹھے مدینے وچ میں تے ایتھے ویکھ سکدے نے تسی آکھو جی کیویں ہو سکدا ہے تے ہوندا ہی نہیں انج ہو نہیں سکدا کوئی بندہ ہوندا ہے مینوں کو پوچھے جناب باہر کی میں مینوں نہیں پتہ میرے کوئی علم ہی نہیں ہے باہر کی ہو رہے ہیں مینوں کوئی نہیں پتا پر جی اکھ ویکھن والی ہوے اکھ محبوب دے جلوے وچ ڈبی ہوے تے ولی ویکھ لیندے نے سبحان اللہ ولی ویکھ لیندے نے میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دے تے چاند ہوے نوروں تے بلیاں ہر شے نظریہ میں کیا نیڑے کیا دوروں سبحان اللہ یہ بلی دی شان جے بلی دی شان دا مالک ہے تے بلیاں دا آقا کڈی شان دا مالک ہوئے دیکھ لیتے کہ سرکار کدھر جا اسی اس آقا دے غلام جڑا بیٹھا زمین تے ہوندا ہے دلاں عرش دیاں کردا ہے بیٹھا عرش تے دلاں زمین دیاں کردا ہے بیٹھا مدینے چ ہوے مشرق دیاں گلاں مغرب دیاں گلاں شمال دیاں گلاں جنوب دیاں گلاں تحت الثرى دیاں گلاں عرش اولا دیاں گلاں نماز پڑھا رہے ہون تے جنت وچ سبحان اللہ صحابہ پوچھن یا رسول اللہ جو عجیب منظر میں کہہ فرمایا جنت دے گوشے سبحان اللہ جنت دے گوشے زمین تے مورا تے گچھے زمین تے آ رہے میں پھڑ کے چاہتا سا زمین تے لے آیا ہاں پر میں اللہ رب العزت دی قدرت نو توڑنا نہیں سا چاہتا رب کعبہ دی قسم اگر میں توڑ لیندا ساری زندگی کھاندے رہندے مکدے نہ سبحان اللہ کھلوتے کتھے مسجد نبوی وچ ہاتھ کتھے جا رہے جنت جس دا ہاتھ زمین تے کھلو کے جنت وچ جا سکدا ہے دوجا جملہ سن لو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پہلا اون والا سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر دے نال جا رہے ہیں کیڑی سورۃ النمل پڑھو سورہ نمل پڑھو سورہ نمل دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ادھر کیڑی اپنے روڈا تو باہر وہ ملکہ کہ جلدی میں روڈا چوڑ جاؤ روڈا چوڑ جاؤ کہ جی ملکہ گل کی ہے انہیں کہ سلیمان آ رہا ہے نبی دیکھے دے سمجھ ہوتی ہے کیڑی کیویں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ نبی دے ویکھن تے اعتراض نبی دے علم تے اعتراض ایک کافر اعتراض کر سکدا ہے مومن اعتراض نہیں کردا صحابہ کدے نبی نوں اعتراض نہیں سی کیتا سونیا تسی کنج ویکھ لیندے ہو سبحان اللہ اعتراض کیتا کہ ہم اے کی آندے نے جی ویکھو جی قرآن دے وچ لکھے قل انما انا بشر مثلکم نبی نے فرمایا میں تہاڈی مثل بشر ہوں وہ لان کیوں کہ کوئی نہیں آکھیا کینوں رب فرمایا سونیا کافراں نوں دس تجربہ ہوتے غلاماں دی باری آئی کہ ایوکم مثلی تواڈے وچ ہے کوئی میری مثل تواڈے وچ کوئی ہے میری مثل صحابہ نے آکھیا یار ایوکم مثلی پتہ چل گیا ایمان والے دے نال گل ہو رہی ہے تے بے ایمان دے نال گل ہو رہی تے اعتراض کون کردے سی کافر ہی کہندے سن ساڈا ہی بھتیجا ہے ساڈے ورگا ہی ہے ساڈے وچوں ہی ہے ساڈے جیسا ہی ہے پتہ لگ گیا جڑا اج نبی دے عمر جیسا ہوندا ہے ابو جہل یہ ابو لہب نہیں ہے ابو جہل نہیں ہے حضور دا غلام ہوئے تے نبی کو اپنے جیسے کہ جا سکتے یہ تو نبیاں بھی نہیں آکھیا اپنے جیسا یہ تو نبیاں بھی نہیں آکھیا تو کیڑی نے لکھیا کہ کیا بلا کے بن جاؤ
آخیا کیوں؟ انہیں آخیا ادھر وہ آ رہا ہے لشکر نال آ رہا ہے کہ مدینے نہ جاؤ. میں نہ نبی دیکھے تو گل بنتی ہے کیڑی کہ ویک لیا تو جب کیڑی دیکھ سکتی ہے ایوری دور کو تو پھر مننا پڑے گا مدینے کی سرزمین دور اس میں تو نہیں حضور بناتا فرما سکتا. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں. عشق سرکار میں اللہ تعالیٰ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الراق محمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے باپ ہے علیہ وچ ہدیہ درود و سلام نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ضرورت احتشام برادران اسلام معزز عزیز دوست بزرگ و نوجوان ساتھی اہل اسلام ویور سنی مایا مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پکیزہ نورانی وجدانی ایمانی اور اکانی عرفانی محفل پاک و سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صدیق بٹ صاحب بیکار انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں کچھ گناہ گار ہوں. حاضر تشرف حاصل ہو رہا ہے تھوڑی زیارت تشرف ملتا پہ اور تسی میرے تو بہتر علماء کرام میرے آسے پاس بیٹھے ہیں اور علماء کرام کا بڑا مقام بڑی شان ہے. میں کہ انہوں نے جوڑا سدھے کر کے تک پہنچ سچی بات پوچھو تھے ان پڑھ جہاں جب بندہ انہوں نے محبتیں یہاں لوگوں کے پڑھے لکھے کے جوڑے کا صدقہ اس تک پہنچائے ورنہ سانو کون جانتا سی. علماء کرام کی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب نے شاید فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ. عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی اور کیسی عبادت ہے. منظار عالم فکأنما زارنی. حضور نے فرمایا جس بندے نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی گویا انہیں میں محمد. سبحان اللہ. ومن صافح عالما فکأنما صافحنی. اور جس شخص نے عالم دین کی مجلس اختیار کی تھی گویا انہیں میں محمد کی مجلس اختیار کی. سبحان اللہ. ومن جالس عالما فکأنما جالسنی. جس شخص نے عالم دین کی مجلس اختیار کر لی گویا انہیں میں محمد کی مجلس اختیار کی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جملے اپنے محبوب کے منہ کڑوا کے علماء کرام کی شان بیان کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے عام بندہ تے خاص بندہ برابر ہے. عالم تے فاضل تے عام بندہ دنیا دار بندہ برابر ہے. تو جے عام دنیا دار بندہ ایک عالم دے برابر نہیں ہو سکتا تے وہ امتی مصطفیٰ دے برابر نہیں ہو سکتا. امتی مصطفیٰ دے برابر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جڑے آندے نے ساڈے بھی دو ہاتھ انہاں دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو پیر انہاں دے بھی دو پیر انہاں دے بھی دو اکھاں ساڈے بھی دو اکھاں وہ بھی چلتے رہے تھے اسی بھی چلتے رہے وہ بھی کھاندے تھے اسی بھی کھاندے انہاں بھی شادی کی اساں بھی شادی کی. میں کہہ رہا نہ تینوں سمجھ کسی گل دی نہیں آئی. جے نبی شادی نہ کردا تے تینوں کیویں پتہ لگدا. جے نبی کھاندا نہ تینوں کھان دی کیویں جا چاہندی. نبی پیندا نہ تینوں پین دی کیویں جا چاہندی. نبی سوندا نہ تینوں سون دی کیویں جا چاہندی. نبی چلدا نہ تینوں ٹرن دی کیویں جا چاہندی. نماز نہ پڑھدا تے نماز پڑھن دی کیویں جا چاہندی. یہ سارے کام نبی کردا کدے واسطے یہ تیرے تے میرے واسطے اس واسطے طرف فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تہاڈی کامیابی صرف میرے نبی دی زندگی وچ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی دی زندگی اپنانا تانوں کامیابی پتہ چل گیا. حضور دی زندگی نو اپنانا ہی کامیابی ہے. اگر جڑا بندہ حضور دی زندگی چھڈ کے کامیابی چاہتا ہے وہ جانور تے ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا. انسان ہوندا ہی ہو جہدے وچ انسانیت ہوے تے نبی دی ذات انساناں وچ بھی اعلیٰ تے انسانیت وچ بھی اعلیٰ. اللہ نے سانو محبوب عطا فرمایا جی شان ساری کائنات وچ بڑا ہو رہا ہے. جی عظمت جی عزت کائنات سب تو زیادہ اونچی ہے. اسی یہ جڑے جلسے جلوس کرنے ہیں یہ جی محافل سجانے ہیں کیا یہ تو قرآن کی ذکر ہے کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید قرآن رشید کو پوچھنے. قرآن مجید دستا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ارواح کے اندر 2 جلسے سجائے. کتنے؟ 2. حضرت صاحب بیان کرتے ہیں حضرت صاحب بیان کرتے ہیں. انداز اپنا اپنا ہر کسی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ نے ارواح کے 2 جلسے سجائے. ایک جلسہ توحید کا تے دوجا رسالت.
وہ آدھے نہیں کوئی سجایا دوجا نہیں سجایا، وہ آدھے نہیں ایک سجایا دوجا نہیں سجایا، دوسرے دے مطلب کہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جلسہ سجایا اور فرمایا کہ دسود سارے میں تسی سارے عام خاص نبی رسول پیغمبر ولی غوث کتب ابدال قطب الارشاد سارے کے سارے ہی موجود سن تے اللہ فرمایا الستو بربکم، دسو میں کون ہاں، دسو میں کون میں کون ہاں۔ کسی دی جرت نہیں وچ نبیاں دی روحاں بھی موجود نے، رسولاں دی بھی موجود نے، پیغمبراں دی بھی موجود نے، تے عاماں تے خاصاں دی بھی موجود نے، کسی دی جرت نہیں کوئی بولے کہ یا اللہ تو کون ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اوتھے بھی جی سب تو پہلا بولے تے مصطفیٰ ہی بولے، سبحان اللہ، اوتھے بھی بولے تے سب تو پہلا مصطفیٰ مصطفیٰ ہی بولے۔ آخر کالو بلا کیوں نہیں اللہ تو ساڈا رب ہے، پھر سارے گونگے پیچھے پیچھے بولے یا اللہ تو ساڈا رب ہے۔ بس انہیں جلسہ بس جاؤ سارے ٹر گئے، سارے ٹر گئے تو فرمایا نہیں نبیوں تسی واپس آ جاؤ، پیغمبروں رسولوں تسی واپس آ جاؤ۔ اللہ کیوں فرمایا دوجا بھی آیا بھی جلسہ، یا اللہ کے جلسہ سجایا نہیں، فرمایا وہ میں اپنی طریق تے سجایا سی، ہوں میں اپنے نبی دی رسالت تے سجانا، سبحان اللہ، ہوں اپنے نبی دی رسالت تے سجانا ہے۔ اللہ رب العزت نے جلسہ سجا لیا، قرآن پاک کا تیسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تین طریقے میں تذکرہ کرتا ہے، چوتھا سیگا کوئی نہیں، جاء ارسل بعث۔ اگر اس آیا مقدسہ میں ان تین حرفاں میں جو تین لفظاں میں ایک لفظ موجود ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ نے اپنے نبی کا جلسہ سجایا ہے۔ اللہ فرمائے واپس آ جاؤ، اللہ کی کرنا ہے؟ فرمائے میرے نبی دی رسالت کا جلسہ ہے، اجی نبی دنیا تے آیا کوئی نہیں تو جلسہ کیڑی گل ہے؟ دنیا تے ہوئے تو سجایا جاتا نا، پتہ چل گیا میرا نبی جسم دا محتاج ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا سوال نبی پہلا بھی نبی سی، اجے کائنات کی کوئی شے نہیں سی تو حضور ادو بھی آیا۔ یہ جڑے سارے منکر نے بیٹھے تھے انہوں کی کتاب میں شرف تیب حضرت صاحب بھی ہوئے گی، حضرت صاحب بھی ہوئے گی، نشرت تیب اٹھا کے کو سفر میں ساتھ ہوتے لکھے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی آخر ہے اجے آدم کائنات میں کسی آدم دے بنن تو 14,000 سال پہلا مصطفیٰ دا نور موجود سی، جڑے آج مصطفیٰ بشر آخر ہیں، ابا کہنا پیا نبی دا نور موجود ہے، اولاد کہندی بھی نبی بشر، اسی بھی بشر ماننے پر تواڈے کو مراد نہیں مانتے، اسی جدا ماننے جتے سارے نوری سرداراں دے سردار دی نورانیت دی انتہا ہوندی ہے، مصطفیٰ دی بشریت دی ابتدا ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم دا نور 14,000 سال پہلے موجود سی، یہ مطلب ہے نبی پہلے نبی سی۔ یہ سارا کچھ سجایا حضور واسطے، یہ گل دنیا پا بیٹھا، ایک تیرے دم بدلے، ساری دنیا بنا بیٹھا، ایک تیرے دم بدلے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے واسطے جلسہ سجا دیتا، عرض کی تیمان کا کہا دے واسطے سجایا ہو کہ ادھر دھیان مارے، اے سامنے کون ہے؟ عرض کی تی بولا کون ہے؟ میرا محبوب ہے، کہ اللہ کہا دے واسطے فرمایا ایدی سے ایمان ہے۔ اللہ کس طرح فرمایا جس میں تو انہوں ٹور دیا دنیا لے چھے، تو انہوں دنیا میں بھیجاں، تو انہوں نبوت دیاں، تو اٹھے سیران تاج نبوت سجاواں، امتہ دے دیاں، پھر لوگی تو اٹھے پیچھے پیچھے تو وہاں لان، تے پھر تسی انہوں لوگوں نے دسو، اس نبی تے ایمان لینا ساڈا بھی ہوتے تے ایمان ہے۔ آدم علیہ السلام بن گئے، سجدہ ہو گیا، بعد میں آدم کو سجدہ ہوا، ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اسی ہیں نا آدم نہیں آیا، مصطفیٰ بھی موجود ہوا۔ سبحان اللہ، آدم تے بہانہ ہے، آدم تے بہانہ سی، اصل وچ مصطفیٰ علیہ السلام دے نور دا سسٹم سی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا، آدم علیہ السلام نے جنت چ بھیج دیتا، ماحول جنت چ بھیج چھڑیا، آکھیا اس درخت دے نیڑے نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام اما حوا جنت چ رہن لگ پئے، شیطان آیا تو کہنے لگا میں صاحبہ ہے جو درخت میں بڑا مزیدار ہے، اللہ نے تیاری تو منع کر سکتے۔ تو انسان کی فطرت ہے بھول جانا، انسان کی فطرت ہے جب توبہ کر لے
یہ ایمان والے کی فطرت ہے۔ بے ایمان توبہ نہیں کرتا تو ایمان والا توبہ تو دور نہیں رہتا۔ تو آدم علیہ السلام نے آخیا کہ یہ نیڑے نہیں جانا، ہاں شجرۃ فتکون من الظالمین، یہ نیڑے نہیں جانا، باقی کھاؤ پیو جنت تہاڈی ہے تے پھرو ٹرو تہاڈے واسطے ہی، لیکن اس کائنات کا سسٹم تو چلانا سی۔ آدم علیہ السلام نے خطا اجتہادی کر لیں، اجتہادی کو لگے کیوں آخے؟ یہ اجتہادی اس واسطے کہ جہد رب کی منشا شامل سی، اگر رب کی منشا شامل نہ ہوتی تو آدم جنت کا دانا کھاتے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دانا دعا دیتا، انہوں نے کھا لیا، کھا کے سسٹم سارا اوپن ہو گیا۔ رب کائنات نے انہوں نے دنیا میں بھیج دیتا۔ 300 سال ہوندے رہے، کتنے سال؟ 300 تسی نہ بولو جی تمہیں 300 سال گزر گئے، تسی بولو جی 300 سال۔ یہ بات پوچھیں کہ تمہیں لوگ انہوں نے دسنا بھی بڑھیا جی 300 سال گزر گئے۔ 300 سال تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نے گوڈیاں تو سر چکیا تو چیتا آیا کہ جدو رب نے مینوں بنایا سی، میرے وچ روح پھونکی، جدو میری اکھاں کھولیاں تے سب تو پہلا میں ایک نام لکھیا سی۔ سبحان اللہ۔ سب تو پہلا میں ایک نام لکھیا سی جڑا رب دے نام دے نال لگیا سی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سسٹم دیکھو کیسا، ہر نبی دے نام وچ کتے نہ کتے نقطہ ضرور بولیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا نام ہی ایسا رکھ چھڑیا، جن نے کلمے اپنے نے انہیں کلمے مصطفیٰ دے نام۔ اللہ دے کلمے کنے؟ 4، محمد دے کلمے، محمود دے کلمے، احمد دے کلمے۔ اللہ نے کیسا نبی بنایا جن نے کلمے اپنے انہیں مصطفیٰ دے نام رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی نام پڑھنا لکھا سی، جو نام ویکھیا نا پورا دے متھیاں ہوتے، درختاں دے پتیاں ہوتے، جنتیں ستوناں ہوتے، یہ سارا کچھ ویکھیا تے ذہن چ خیال وہ ایک نام لکھیا سی۔ عرض کیتی میرے مالک اگر تو اس نام نال بڑا ہی پیار کرنا تے مینوں اج چیتا آیا تے اس نام دا صدقے میرے تے مہربانی کر دے۔ رب فرمایا تو آدم کیویں جانیا؟ عرض کیتی مالک جی تو میرے وچ روح پھونکی نا تے میں سب تو پہلا وہ نام لکھیا سی، اج میں جانیا کہ جے وہ نام میرے تو پہلا اپنے نام دے نال لکھ سکتا ہے تے پھر میری توبہ دی قبول کر سکتا ہے۔ اس پہاڑی کا نام کی پیا ہے؟ جبل رحمت، بہت نہیں بیٹا، جبل رحمت، جتھے رب دی رحمت دا نزول ہویا حضرت آدم تے، جس نام تے سب کے نازل ہویا وہ رحمت للعالمین رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اج جا کے اس جبل رحمت دے سائے تھلے کیوں بیٹھے ہیں؟ حج کوئی نماز پڑھتے بولو، حج خطبے نہ سنن دا نام نہیں، نہ حج نماز پڑھن دا نام کیوں نہیں کر سکتے، نہ خطبے سنن دا نام حج، وقوفی الفاظ دا نام حج، جبل رحمت دے سائے تھلے بیٹھ کے توبہ کرن دا نام حج۔ نماز تو تسی حج نہیں پڑھتے، کو کعبے تے طواف کیتے حج ہے؟ حج جہاں تھی پڑھتے ہو جی جا کے حج آتا میں حج کر کے آیا، میں اتوں ہو کے آیا وا، وہ آدم علیہ السلام کی سنت پوری کر دے۔ وقوف عرفات جنہوں آخیا جاتا ہے، عرفات کی سر زمین پہ جا کے بیٹھن دینا، اس زمین کے بہ کے اس پہاڑی کے دامن میں بہ کے حضرت آدم کی سنت جہی پوری کرتے ہو نام حج۔ تو رب کائنات نے رحمت فرمائی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے پتر شیش کو آخیا، ہے میرے پتر جدو وصال کا ویلا قریب آیا، پتر آخر زمان پیغمبر جہاں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے تے درود پڑھتا رہے۔ ابا جو کڈی شان دا مالک ہے، فرمایا پتر اگر وہ نہ ہوندا تے تیرا ابا بھی نہ ہوندا، اگر وہ نہ ہوندا تے تیرا ابا آدم ہی نہ ہوندا، تیرے ابے دا نکاح بھی اسی دن آدم نال ہویا، تے تیری اما ابا جڑی میرے تے حلال ہوئی وہ تے درود پڑھ کے حلال ہوئی، جڑا میں حق میں ادا کیتا اس مصطفیٰ تے درود پڑھ کے سنی کڈا خوش نصیب ہے، پر بار مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم کی سنت پوری کرتا ہے، کدی سنت؟ آدم کی سنت پوری کرتا ہے۔ پڑھان والا کون ہے؟ پڑھوان والا کون؟ اللہ۔ پڑھن والا کون ہے؟ آدم۔ آج آ کے درود کیوں پڑھ دو؟ چلو پیچھے ٹور چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے لکھے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں 10-15 منٹ تھوڑے اور ٹائم میں جن میرے کو ٹائم سے میں اسی ٹائم میں 11:15 بجے تک یہ 11 بجے تک
تسی نہ تا جان چھڈو تے کہیں ٹائم کرو کہ خود کری دا تے جے مہینے ساڈ میں تے مول بھی آ جاؤں پہلا مونڈ بندہ کدے کٹنا جے مونڈی دا وجہ مطلب درخت دا مونڈی نہ ہوے تو اس سے سمجھانا بھی پاٹ نے ماشاءاللہ گئے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا مصطفیٰ کا نور بنا دیتا ہوں میں تجھے پاس آ جائے جلدی جلدی گھڑے لگ جائیے مصطفیٰ کریم کا نور حضرت آدم کے بنا تو 14,000 سال پہلا بن چکے ہیں وہ نبی جڑا جسم دا محتاج نہیں نبی بنن واسطے ہر نبی جسم دا محتاج ہے جسم ہے تو نبی ہے لیکن حضور ایسے نبی نے جڑے جسم دے محتاج نہیں سبحان اللہ جڑے جسم دے محتاج نہیں جسم تو پہلا بھی نبی سے پہلا نبی بنائے گئے آخر پہ بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے شان مصطفیٰ عطا فرمائی سارے نبی ہوندے رہے تے مصطفیٰ دا میلاد مناندے رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اے نبیوں عیدت ایمان لے ہونا ہے عیدت ایمان لے ہونا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ عیدت ایمان لے ہونا ہے یا اللہ وجہ فرمایا نبوت تائی بچنی ہے عیدت ایمان لے ہونا ہے سبحان اللہ اے نبوت تائی کام رہنی ہے عیدت ایمان لے ہونا ہے تو جب نبی کی نبوت نہیں بچنی مصطفیٰ عیدت ایمان لے ہونا بغیر تو نبی کا میلاد نہ ہونا بغیر اے سنی اے مومن مسلمان تیرا تو میرا ایمان کے بچ سکتا ہے یہ مصطفیٰ کا میلاد نہیں سبحان اللہ نبی کا ایمان ضروری ہے نبی کا ایمان رکھنا ضروری ہے جب تک مصطفیٰ کا ایمان نہیں ہے نبوت نہیں ہے کہ ہر ایک نبی کلمہ پڑھتا رہا مصطفیٰ کا لوگوں کو پڑھاتا رہا اپنا تے مصطفیٰ کی باری آئی تے اپنا میں کلمہ پڑھ کے سنایا تے اپنا پڑھا کے بھی دسیا حضور نے اپنا کلمہ لوگوں کو پڑھ کے دسیا ہر ایک نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیا جدو مصطفیٰ کی باری آئی کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ سبحان اللہ انی رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے حضور کا کلمہ پڑھتے رہتے اپنا لوگوں کو پڑھاتے رہے تے مصطفیٰ کی باری کہ کسی نے نہیں پڑھایا اپنا پڑھ کے سنایا اپنا پڑھایا لوگوں نے دسیا لوگوں میرے بعد کوئی نبی میں ہی آخری نبی ہوں تو میرے کریم آقا علیہ السلام دا میلاد نبی مناندے رہے حضور علیہ السلام دے آمد تو پہلا ہوں میں میلاد والے پاسے ٹوٹ پہن لگا تاکہ جلدی جلدی چونکہ بڑا صاحب نے کہا سی کہ والدہ کی شان بیان کرنی والدین کی شان بیان کرنی ایک دو جملہ والدین کا بھی بیان کرنا حضور علیہ السلام کی آمد ہے میں رب نے ارشاد فرمایا محدث ابن جوزی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس واقعے کو کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل جی مولا فرمایا جا نور دی چادر لے جا سبحان اللہ یا اللہ کیوں فرمایا جا میرے کعبے دی ننگی چھت تے نور دی چادر پا عرض کی تھی کا وجہ کی ہے فرمایا میرا یار آن والا ہے سبحان اللہ رب کائنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو پہلا جبریل نے ارشاد فرمایا جبریل جی رب نے فرمایا نور دی چادر لے جا یا الہ العالمین کا واسطے لے جا فرمایا جا کے کعبے دی چھت پہ پا دے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا میرے یار دی آمد قریب ہے میں دسنا چاہنا جی دی آمد تو پہلا میرے مصطفیٰ کریم دی آمد تو پہلا جی دی آمد تو پہلا میں اپنے کعبے دی چھت نو کٹ لیا وا جدو رسول اللہ آ جائے گا اے غریباں دے سر کج دے گا مسکیناں دا منجا اٹھاوا بن جائے گا یتیماں دے سر غریباں دا سہارا بن جائے گا حضور اسلام سلامت آمد تو پہلا رب کائنات نے جبریل نور دی چادر دیتی آ کے پا کے جدو واپس جان لگے بدل گجن لگ پیا بدل گجیا تے جبریل نے فرمایا گجنا تاڈے واسطے نے عرض کیتی ہے جبریل تے قابل انعام دتا جا رہا ہے تے مینوں بھی انعام دتا جانا چاہیے ہے ارشاد فرمایا میرے کول کوئی منگنا ہے اس اللہ کول منگ جدا یاد آ رہا سبحان اللہ جی اللہ یا رسول اللہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ
اللہ اکبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد پہلا جو رب کائنات جبریل نے آ کے چادر پا دی تھی بدل لیا کیا میں انعام دیتا جائے ارشاد فرمایا میرے کو گل ہی منگنا ہے اپنے اللہ کو مانگ جدا رسول آ رہا ہے جدا محبوب آ رہا ہے جدا پیارا لگنا آ رہا ہے اس اللہ کو مانگ لا اور ہندو کے جا کر رب کائنات نے فرمایا بدلا کیا کیا کرنا ہے عرض کی مال کا جے قابل انعام دیتا جا رہا ہے تے مینوں انعام دیتا جائے آخر کیوں کیا مانگ رہا ہے مولا تیرا یار آ رہا ہے تیرا محبوب آ رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم دی آمد تو پہلا بدل نے جو منگیا رب نے فرمایا بدلا بھرنا شروع کر دے عرض کی دماغ کا آگے بھی جنوں کم دینا رہا ہے میں بھرنا شروع کر دینا رہا گا اللہ حضور کو مددے گا میں بھرنا شروع کر دے گا رب کائنات دی جب کی دماغ کا کوئی انوکھا انعام ہونا چاہیے ہے فرمایا کہ جدوں یہ بڑھتا رہا ہے پانی دیا چھٹے پاندے رہا ہے عرض کی دماغ کا ان کی پانا ہے فرمایا ایک کری امبر دی پا ایک کستوری دی پا ایک زعفران دی پا ایک مشک دی پا جدوں پجامہ موٹر ہو جان گیا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کائنات کا رسول آ گیا سبحان اللہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رات پاک آمد تو پہلا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کی خبر دل جانور تک پہنچی مشرق سے جانور المغرب مغرب سے مشرق وال شمال سے جنوب سے شمال وال ایک دوسرے مبارک باتیاں دیتے ہیں بیان دیکھیں فجاء محمد سراجا منیرا سبحان اللہ فجاء محمد سراجا منيرا فجاء محمد سراجا منيرا صلوا عليه كثيرا كثيرا سبحان اللہ تسی اندر گاری دا عربی دا شعر پڑھ دتا سانوں تے ہوندا ہی کوئی نہیں تے جے میں پنجابی دا پڑھاں تے پھر پڑھو گے پڑھو گے نا پھر میرے پڑھو سب اونچی شان والا آ گیا سب اونچی شان والا آ گیا سب اونچی شان والا آ گیا اونچ رتبے پانے والا آ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا رات تے دن اللہ دی باغ وچ حاضر ہو گئے اللہ دا قرآن بولے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس رات کے بھی مولا تیرا نبی آنے والا ہے اے تیرے نبی دی سعادت مینوں نصیب ہونی چاہیے دن بولے مولا تیرا نبی آنے والا ہے اے دی سعادت مینوں ملنی چاہیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا رات تے دن اللہ دی باغ وچ گلا شکوا پہ کرتے ہیں اے مینوں ملنا چاہیے تیرے نبی دی آمد میرے وچ ہونی چاہیے رب کائنات فرمائے اے رات اے صبح جی مولا فرمایا غم نہ کرو میں اپنا یار گلا گئے دو رات جا رہی ہوے گی صبح تمہاری سبحان اللہ اسے واسطے کسی نے نور پیر دا ویلا ساڈے نبی کدوں آیا نور پیر دا ویلا میرا تے تیرا رسول آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور دا میرا قریب آیا میرے آقا کریم دی امی جان اشارت فرماندیاں نے کتاباں اٹھا کے لے لو رب کعبہ دی گرامی جان اشارت فرماندے میرے سسرے گرامی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو لے کے کعبے اندر گئے میں جو جملے پڑھے نے کہ کعبے کی مرمت کرنے واسطے جتو کتے ٹوٹیا پجیا سی نا پتھراں دے وچوں چیزاں نکلیاں سن او مرمت کرنے واسطے گئے یا جگہ کر دا طواف کرنے واسطے گئے حضرت اللہ جی شاہ فرماتے ہیں اما جی آمنہ فرماتی ہیں میرے کول کوئی نہیں تے میں کلی ہاں ولادت دا ویلا قریب ولادت دا ویلا قریب ہوئے تے عورت کو کوئی نہ ہوئے تے پریشانی بڑی ہوندی ہے سادیاں عورتاں ہونی یا دوجیاں عورتاں ہونی بڑی پریشانی ہوندی ہے کوئی کول ہوئے دلاسا ہوندا ہے کہ کوئی میرے کول ہے اما جی فرماتے ہیں میرے کول کوئی نہیں تے میں بڑی پریشان ہوں میرا سسر بھی کوئی نہیں میرا شوہر کئی دنیا تو ٹر گیا ہے اور رشتہ دار دی عورت بھی کوئی نہیں بڑیاں پریشان فرماتے ہیں اچانک دیوار میں شگاف پہ گیا دیوار پھٹ گئی میں دیکھا کہ اندر 4 بیویاں آ گئی کنیاں جیڑے لوگ یار ایک وہ بھی نیت کرتے ملاد میں سنیا نا منہ
ہوں بیان کر دینا وہ شراب پی گیا جناب 4 بیبی بعد آدھے جی وہ آ گئی ہیں 4 بیبی میں آنا کہڑیاں 4 بیبیاں ہیں 4 بیبیاں جنت چوں آئیاں وہ آئیاں کہڑیاں وہ جہاں پہلے فوت شدہ میں کہ وہ زندہ ہو گیا تو جب وہ بیبیاں زندہ ہو سکتی ہیں تو پھر مصطفیٰ سبحان اللہ وہ بیبیاں حضور دی آمد واسطہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماندیاں بیبیوں تسی کون ہو اما ابا کے بڑیاں فرماندیاں ایڈیاں حسین ایڈیاں پیاریاں ایڈیاں سونیاں ایڈیاں حسین تے بڑے بڑے قد و قامت والیاں ایڈیاں حسین و جمیل میں کوئی نہ رکھیاں اج تک زبان دے اندر آپ فرماندیاں نے پوچھا تسی کون ہو بیبیوں تسی کون ہو او ساری بولدیاں دیاں نے رب کائنات نے شاد فرمایا اے بیبیوں تانوں کیا پڑے گا آمد تیری اور ایمان لینا چاہدیاں ہو انہاں کہ مولا کیوں نہیں فرمایا جاؤ مکے اندر میرا یار آ رہا ہے میرے یار دی ماں دی خاتمہ بن جاؤ وہ جنہاں دیاں خاتمہ ایڈیاں شان والیاں نے مخدومہ کٹی جان سبحان اللہ یہ خاتمہ ایڈیاں حسین نے وہ خاتمہ مخدومہ کٹی حسین فرمایا تسی ہے کون پہلی بولی میں حوا میں حوا خاتون اول ساری کائنات دی ماں سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجی کری کوئی پوچھا تسی کون ہو کہنے لگی میں حاجرہ تیسری پوچھا تسی کون ہو کہنے لگی فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی نے پوچھا کون ہو کہنے لگے میں حضرت عیسیٰ دی ماں مریم یارو دیکھو کتنی شان والیاں ماواں نے کتنی شان والیاں عورتاں نے میرے مصطفیٰ دیاں دائیاں پڑھ کے آئیاں نے دائیاں پڑھ کے مصطفیٰ دیاں آئیاں نے رب کائنات نے جنت میں جٹوریاں نے تو جی انہیں 1000 سال پہلے جان والیاں نہیں مر سکیاں پھر 1400 سال پہلے جان والے کنے مر سکتے ہیں سبحان اللہ جڑے پہلے جان والے کو اج تک زندہ پھر آندے نے ویکھو جی نبی اپنی قبر تک ہی محدود ہے وہ تے کدھر آ جا نہیں سکدا کیویں ہو سکدا ہے میں نہ وہ میرا اجا واقعہ تے تسی بھی پڑھتے تھوڑے بھی مولوی بڑے ٹھاٹ سن بیان کرتے ہیں پہلا آنے کوئی واقعہ شک نہیں ہے ہوں تصدیق کر کر کے تحقیق کر کر کے نہیں واقعہ پھر کیا سارے نبی نے جناب جدو گئے نا مسجد اقصی وچ کہ اتنے نماز پڑھائی تے اسی کہ پیچھے کون سی سبحان اللہ بھائی درود کے پیر ہے خود سے بندہ تے پیچھے کون سی روما سے بڑھتی نہیں پیچھے آنے پیچھے وہ بھائی نبی سے نہ پیچھے ہوتے تھے اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا جب میں گیا نا تو میں مقام سفرات ہوتے اپنے غلام کو ٹھہرایا فرمایا اطلاع بھائی جبریل نوکر اگے گئے سی نا غلام پڑ گئے فرمایا اطلاع بھائی پورا عرض کی حضرت فرمایا میرا بھرا ہے موسی نبی کا سبحان اللہ وہ قائم مصطفی فی قبر موسی حضور نے فرمایا میں بھرا اپنے موسی نے دیکھا وہ قبر وچ کھلو کے 100 سال پہلے جان والا قبر وچ کھلو کے نماز پڑھدا تے کہ اپنے نبی نے آخر استغفر اللہ دوسرے نبی کی شان مانتے سارے کیا بات ہے سبحان اللہ جی وہ نبی بڑی شان کا مالک ہے حضرت عیسیٰ جی کیا بات ہے آخر آتے صرف اللہ سے جا کے ہو جاتا جی نبی دی بات تسی عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا تسی کہتے محمد کا کلمہ پڑھتے ہو تو آپ کہڑی ڈیٹ ویٹ کری دی کیا جی تسی بھی کلمہ ہوتا جا پڑھو بڑی شان کا مالک نے وہ تے اندر سے ہر موقع دے وہ تو دعا کرتے تو باہر حضرت اماں جی ارشاد فرما دیا میں پوچھا انہوں نے دسیا پھر حضور اسلام سلام نے کہا تھا میرا قریب آ گیا میرے حضور آ گئے آدھر نبی نور نے اماں جی نے کی ارشاد فرمایا خرج منی نور اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور اللہ فرمانے میرا رسول نور ہے اماں جی فرمانے میرے وچ نور خرج ہویا حضور کی فرمانے اول ما خلق اللہ نوری رب کائنات نے سب تو پہلا اپنے نور وچوں بنایا رب کائنات محبوب کرم میں نور اللہ فرمانے میرا یار نور امی جی فرمانے میرا بیٹا نور میرے وچوں نور خرج ہویا پنڈا میں بکو دے
کئی نبی نو بشری کہا پھر اس نور کا مقام کیے اما جی فرماتے ہیں جدو حضور آئے میں اپنے محبوب دے صدقے اپنے لگتے جگر دے صدقے جدو حضور آئے سارا گھر جگمگا گیا صرف کاری نہیں جگمگایا پورا مکہ ہی سارا جہان ہی روشن ہو گیا میں اپنے پتر دی آمد دے صدقہ اے مکہ شام جب حضرات بھی دیکھے اور ناراں میں چلن والے اونٹاں دیا گرداں بھی ویکھیاں نے اما بیٹھی کتے وے کمرے وچ اما جی کتے بیٹھے کمرے وچ جدی ماں دا مقام ہے وہ پتر دا اما جی فرماتے ہیں مکہ گھر وچ بیٹھ کے ملک شام نوں ویکھیا ملک شام دے نظارے کیتے ملک شام دے رستے اندر چلن والے اونٹ ویکھ لے جے ماں دی نظر دا کمال ہے پھر مننا پڑے گا مصطفیٰ دی نظر دا کمال ہے میرے بیٹھے مدینے وچ نہیں سارے جہان دے سبحان اللہ اما جی فرمایا میرے وچ نور دا وجہ کے گوبی آمنہ دی رنگ لایا نور نے ہو گیا چانن جدوں جلوہ دکھایا نور نے ہو گیا چانن جلوہ دکھایا نور نے نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا کملی والا کریم دی آمد ہو گئے ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شاہ فرماندیاں نے جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہونی سی اس تو پہلا ساڈے علاقے دے اندر قید سالی دا دور سی اسی بڑے مفلس آساں بڑیاں پریشانیاں اللہ دی بارگاہ دعا کردے یا اللہ ساڈے دن کدوں پھرن گے ساڈے دن کدوں پھرن گے سانوں کدوں خوشحالی ملے گی کدوں اسی خوشحال ہوواں گے ہاتھ وچ آوازاں آوندیاں آوازاں آن لگ پیاں اے حلیمہ پریشان نہ ہو او تیریاں غریبیاں دور کرنے مکے اندر آ گیا ہے اے پتے توڑنے ختم کر دے میرا یار مکے اندر آ گیا ہے جا چلی جا تے کلی نہ جائیں سبحان اللہ حضور دی آمد جدو ہوئی نا تو حضور کلے کسے پیدا ہوئے انہوں اس ساتھ جنیاں ماما دے ہاں بچے پیدا ہوئے سن جنہ دے ہاں بچیاں پیدا ہوئی سن نا حضور دے صدقے اللہ تعالیٰ نے بچے سب نے دیتے بچیاں بھی بچے بن گئے کیوں اس واسطے کہ وہ دور ایسا دور سے جدو بچیاں پیدا ہوئی سن تو زندہ درگور کرتے ہوئے سن زندہ پتہ لگ گیا یہ ماما بہنا بیٹیاں کی ہم عزت مقام تے شرف جڑے میرے نے حضور دی آمد ہے کر دے اللہ نہیں چاہتا کہ میری یاد کی آمد ہوئے تے کسے گھر وچ رونا پٹا پے جائے کیوں رونا پٹنا نہیں ہونا چاہیے حضور آئے تے ہر زمانے اندر ہر گھر اندر خوشی ہونی چاہیے یہ دن سانو عید تو ود کے یہ سانو دن اگر اے عید نہیں تے زمانے دی کوئی عید نہیں کسی شاعر نے کہا عید سے بھی تجھے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے تیری جھولی میں ہر ایک سعادت بڑی اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے حضرت امام فرماندیاں نے سب رفتے پتے توڑنے چھڑ دیتے جدوں آواز آئی تے اسی چل پیاں ساری بیبیاں ٹر پیاں انہاں دیاں ڈاچیاں بڑیاں کمال سن بڑیاں آلہ بڑیاں تیز رفتار جویں کسے کول بازاروں نویں ہوے تے کسے کول پرانی ہوے تے پرانی دا نویں دا مقابلہ وہ تیز رفتار انہیں تے نکل جائے ہن وہی بازاروں سی اس دور دی اس دور دی بازاروں بڑی سپیڈ والیاں ہوندیاں سن صحرائی جہاز نوں آکھیا جاندا ہے ساری دیاں ڈاچیاں بڑیاں تیز سن لے کے نکل گئیاں چلیاں گئیاں ہن علی مساجد دی ڈاچی بڑی ماڑی
آہستہ آہستہ چلن والی کمزور تے لاگر بھوک تے پیاساں دی وجہ دے نال تکلیفاں دی وجہ نال مسا غلام دی وجہ نال کمزور ہو چکی ہے دوڑ نہیں سکتی چل نہیں سکتی آہستہ آہستہ چلتی جا رہی ہے ہماری ماں نے میرے دل وچ خیال آیا میرا کی بنے گا بچے تے سارے او لے کے آ جان گیا فرمایا تو کیوں پریشان ہوئی ہے تو چاہے کہ تے آنکھی تینوں ویکھ کے کھولے گا او کسے نوں پسند ہماری ماں فرماتی 36 سال کی عمر چھاتی دودھ مک گیا ہڈیاں پنجرا بن گیا جسم ماس نہیں ہے پتلیاں پتنگ ہو گئی دیا سن تے چلدیاں آ رہی تے راہ جا کے بازار چڑھ گیا تے حارث کہنے لگا حلیمہ آرام نہیں کر لیں حلیمہ آرام نہیں کر لیں حضرت حلیمہ آرام کر لگا میں آخری گل سنا لوں حلیمہ آرام کرنے لگ پی حلیمہ فرمانے کہ ادھر میری آنکھ لگی تے قسمت کتنی خوشی بانی حلیمہ اج تیرے پہ کرم کمایا جائے بانی حلیمہ اج تیرے پہ کرم کمایا جائے یکتا تیری گودی وچ ایک دوہر پایا جائے کتنی خوش نصیب ہماری حلیمہ مصطفیٰ دی کریم دی دائی بننے والی ہے حلیمہ فرماتی نے آنکھ لگی قسمت جاگ پئی میں جڑے میری قسمت جاگی کوئی آیا نوجوان بڑا اسی نوجوان ہے اور ہاتھ وچ ایک پانی دا پیالہ ہے تینج کر کے حلیمہ اٹھ حلیمہ اٹھ جدو میں نے اٹھ کے بٹھا دیتا بندہ کھا تو ستا مجھے کو پیش کرتے بندے انجی لاتے میں پی رہے ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں کمزور لگا بیمار میں جدو بٹھا دیتا تو کہنے لگا پانی پی لے اور میں کہا بس بولے پہلا دس تو کون ہے میں پانی بعد وچ پیواں انہوں نے کہا پانی پی لے میں تینوں بعد وچ دساں گا میں کون سبحان اللہ تو پانی پی لے فرماتے ہیں میں پانی پڑے تے پانی تو چٹا شاید نو زیادہ مٹھا نہیں میں پہلا گھٹ پڑیا تے انج لگیا جویں میری بیماری ختم ہو گئی دوجا پڑیا تے میری تندرستی آ گئی میں تیجا گھٹ پڑیا تے میری تکلیفاں رفع ہو گئیاں آ فرمانے کتنی خوش نصیب دائی ہے مصطفیٰ دی ذات پاک دے کول جان تو پہلا رب نوں تندرستی دے رہا ہے تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جائے جڑا آیا کوئی معمولی نہیں کائنات نوں پالن والا سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات محتاج بھی ساری کائنات ہے محتاج بنا کے ڈوری تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حلیمہ سادی ہے جی یہ نہیں نبی نو پالنا ہے نبی سبحان اللہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں پی لیا آگے کھل گئی تو میں بڑی پریشان ہوئی کون کھا بیان کی تو میں کہا حلیمہ بڑی خوش نصیب ہے اگے گھر چل رہے ہیں انہیں کہ جانا کہ یہ پتہ نہیں کی بنے گا کہ وہ بچہ لبے کہ نہ لبے آہستہ آہستہ میں کے اندر پہنچ گئی ہوں کہیں دن پہلے جا کے سارے چودھریوں کے بچے کٹھے کرتے فرمایا جاتا کہ جنیاں دائیاں ساریاں ضد کر گئی ہیں پر حضور نے کسی والا حضور نے کسی والا نہیں کھولی کسی کا چہرہ دیکھنا پسند ہے نہیں کیتا حضرت حلیمہ فرماتے ہیں میں بھی آگ کلی پا رہی کعبے دے نیڑے کعبے دے نیڑے بڑا کچھ اتنے میں بڑا کچھ بیان کرتے میں سے گالی پوری کرنی حلیمہ فرماتی ہیں میں جدوں ساتھ حارث نے کہا کہ میں جا کے بچہ تے دیکھ کے آواں تے نکل دیاں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تک پہنچ گئی چونکہ اسے پاسے سامنے گھر تک پہنچی تے اگے ہاتھ کھلار کے نا حضرت عبد المطلب انتظار پہ کرتے آپ نے فرمایا کی نام ہے تیرا حلیمہ اچھا علم والی کیڑا قبیلہ ہے بنی صاحب اچھا سعادت مند قبیلے وچوں آئی آ جا تیرا انتظار ہے تے گلاں پوچھدے رہے نے تے آندے نے اے عبد المطلب ایتھے لوگ ساری گلاں پوچھدے نے تے اندر بھی لے چلو میں کہا حلیمہ ایک گل ہو رہی ہے انہوں نے کی انہوں نے کہا بچہ ہے پر یتیم ہے بچہ ہے پر یتیم ہاں جی بڑا کریم امت دا والی سبحان میرے اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک متعلق دادا کہہ رہے کہ بچہ تے ہے تے چودھری دا پتر سی کوئی عام پتر تھوڑی سی چودھری دا پتر سی تے چودھری دے پوترا سی پر آکے پتر یتیم پتر ہے پتر بڑا سونا نے کہا پتر مطلب جدید گلاں تو کسنا نہ مینوں پہلے ہی گزاری ہو چکے ہیں سبحان اللہ حضرت علی ماں صاحب فرماتے میں اندر گئے
میں جڑے اندر گئی تے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک نو ویکھیا تے پنگوڑے دے اندر لیٹے نے انہی لباس وچ انہی کمبل وچ مہنج کر کے پردہ چکیا ایڈا حسین ایڈا جمیل انج کر کے مصطفیٰ نے آنکھ تولی سبحان اللہ مکھ چاند بدر شاہ شامی متھے چمکے رات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور یقین مد دریا اس صورت نو میں جانا سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا سچ آقا رب دی شان آقا سچ آقا رب دی شان آقا جس شان تو شان سب دنیا حضرت علی مساجد فرمانے ڈوسی نو جمیل موضوع نو چکیا سینے لایا سکیاں چھاتیاں وچ دھوتا گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات پاک دا چہرہ چومن لگ پیاں اے ڈوسی نو جمیل فرماندے نے چہرے وچ نور دی لاٹ نکلی آسماناں ول چلی گئی سبحان اللہ ہن پتر گئے کہ سیدھیاں آ گئی مشاکل کے اندر چڑیاں کی گھر سنوں جا کے پتر ہے تے بڑا ہی حسین سبحان اللہ ایڈا سونا پوچھ کچھ نہ پر ہے یہ انہیں کیا عرض کر رہے جتنی تاریخاں اتنی سونی سنانی پئی وہ تے واقعی کسی شان دا ہی مالک ہے بچہ لے کے آ گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان نے بڑی گلاں کیتیاں کہ حلیمہ ماما پتر نہیں دور کر دیا لیکن خیال رکھی یہ کوئی معمولی پتر نہیں یہ کوئی معمولی پتر نہیں یہ خاص خیال رکھی یہ تو تینوں پالن واسطے آیا ہے حضرت علی مساجد رضی اللہ عنہ اللہ تے آ گئی جڑ لے گئی تو اونٹنی جدوں حضور ول ویکھیا تے سجدے پے گئی میں کہ سجدے کیوں پے گئی او اللہ تیرے نال اونٹنی چنگی جنوں سمجھ آ گئی اے اون والا کوئی عام نہیں امام الانبیاء والمرسلین جدی شان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ کوئی اونٹنی جان گئی آن والا کتنی شان دا مالک سجدے کیتے سجدے شکر ادا کرتے مولا تیرا شکر ہے اپنا یار مینوں نصیب کر چلے آئی حضرت علی فرماندے نے اسی چل پے چلن لگے نا تے شکار حضور نوں بٹھایا اگے حارث بیٹھا پیچھے میں بیٹھی تے اونٹنی اٹھدی نہیں ٹردی پھردی نہیں اندر بتھیرا انہوں ہرایا تیرا ماریا پر اونٹنی منہ تان کریں دی مالک کدے ہاتھوں چ عرض کی مالک زبان دے میں نہیں مانل گل نہ کر اونٹنی بولی تے کہن لگے دی ماں جس نوں تسا جھولے چ پیچھے بٹھایا ہے وہ پیچھے بیٹھن والے تے ساری کائنات دا سردار ہے انہوں اگے بٹھاؤ وہ تے شاہ سوار ہے میرے اگے بٹھاؤ میرے اوتے بٹھاؤ پیچھے آپے وہ انہوں اگے بٹھاؤ انہوں پیچھے بٹھا کے انہوں توڑنا چاہتی میں کہ توڑ سکنی اور ماڑی جی لاگر جی اونٹنی دوڑ پئی وہ پہلا گئیاں جڑیاں سارے رستے اندر سن انہیں جا پڑیا انہیں پوچھا علی مارے کی گل ہے یہ وہی اونٹنی ایک بدل گیا اور انہیں آخر نا اونٹنی تے ہوئے سوار بدل گیا ہے سبحان اللہ سوار بدل گیا ہے اونٹنی ہوئی ہے بات سن چلتے چلتے اپنے قبیلے چ یہ آخری گل نہیں حضور چلے گئے وہ گھر جس گھر غربتاں پریشانیاں تکلیفاں مصائب والا جدو حضور گئے نا تو اس گھر وچ رحمت آ گئی سبحان اللہ کی ہویا اوتھے رحمت رحمت پتہ لگے جتھے حضور ٹر جان جتھے حضور دا میلاد ہو جائے اوتھے رب دیاں رحمتاں وس جاندیاں نے میں ایک بزرگاں کول ایک جملہ سنے کہ جتھے حضور دا میلاد بنا دے ساری کائنات دے خالق دیاں قدرت دیاں نگاہاں اوتھے لگ جاندیاں سبحان اللہ اچھے کی وجہ کی فرمایا اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین اے سونے جتھے جتھے تو کھلوتا رہے اسی اوتھے اوتھے گندے سبحان اللہ جتھے جتھے تو قیام کیتا پتہ لگ گیا جتھے حضور دا ذکر ہوندا اوتھے بھی قیام ہوندا ہے سبحان اللہ اوتھے بھی قیام ہوندا حضور دا ذکر بھی ہو رہا تے جڑی شکم وچ جڑے پشت وچ حضور آئے رب دی نگاہ اوتھے نہیں سن لگدی
کدی حضور سرزمین فلسطین چ، کدی حضور سرزمین مکہ وچ، کدی حضور سرزمین مدینہ وچ، کدی حضور بدر وچ، کدی حنین وچ، کدی خندق وچ، کدی تبوک وچ، جتھے جتھے حضور جاندے نگاہ قدرت ہوتے نہیں جاتی رہے. قرآن کی کنیاں سورتاں مکی تے کنیاں مدنی نے پتہ کچھ مکی تے کچھ جے نبی مکے وچ تے قرآن مکے وچ، جے مدینے وچ قرآن مدینے وچ جے بدر وچ تے قرآن بدر وچ، جے غزوہ تبوک وچ تے قرآن غزوہ تبوک وچ، جے اما عائشہ تے حجر وچ قرآن اما عائشہ دے پتہ لگ گیا نبی بالکل تو حضور اسلام دے ذات پاک اتنے چلے گئے. تو جدو حضور گئے نا تو اتنے پہلے دیوا بند کا رواج ہوں سے جدو حضور گئے تو حضور کے چہرہ انور چ نور دیا لاٹاں نکلدیاں سن. اما جی نے سارے دیوے بھن چڑھے تے حضور دے چہرہ انور دے نال ہر کمرے چ پوچھا جی کہندا کس طرح ہو سکتا ہے کہ چہرہ انور جڑا وہ چمکدا ہوے. حدیث پڑھ لیں اما جی سوئی دھاگے دا کام کر رہی ہیں چکدے بھی تھی دوجی حضور دے غلام بیٹھے تھے کافی دیر تک بیٹھے رہے جان لگے نا تے عرض کی حضور دے رات بڑا ہو گیا فرمایا چھڑی کرو میرے یار چھڑی کی جنہوں نے ہاتھ مبارک لایا تے چھڑی 4 گز گان تے 4 گز پیچھے تے 4 گز ادھر تے 4 گز ادھر نوں جناب روشنی دے رہی تے جتھے جا کے انہاں نے دو صحابیاں نے الگ الگ ہونا سی نا اوتھے ایک آندا یار تینوں تے روشنی ضرور دیں گے تے میں نے کہا اے چھڑی کدے ہاتھ نال لگی میں کہا مصطفیٰ دے ہاتھ نال نے کہا چھڑی پڑا ہونا جڑی نبی دے ہاتھ نال لگ کے بن سکدی او چھڑی نال لائی تو بھی بن سکدی. سبحان اللہ. اے چھڑی میرے ال گھر چھڑی میں لائی تو بھی بن لگ پتہ لگ گیا کہ جڑی دلاں وچ روشنی بلدی ہے نا حضور دی محبت دی کی لگ گئی. سبحان اللہ. ایک دیوے تو کتنے دیوے بال لیندے بالدے نہیں ایک مسجد دی دیوی جلاؤ تے 10 دیوے 15 رکھ لو تو تسی ایک مسجد دی دیوی جلا لو کہ نہیں. ہاں جی ٹھیک ایک دیوے نال ایک دیوی نال اتنا کچھ ہو سکتا ہے تے نبی دے نور نال کی سبحان اللہ. اما جی فرمانے میں سجدہ کے کم پہ کرتے سن تے سوئی ڈگ پئی نیرا سی دیوا بجھ گیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تے فرمایا عائشہ کی پہ کر دی عرض کی تھی سونے سوئی ڈگ کے کم پہ کر دیا تے دیوا بجھ گیا سوئی ڈگ پئی تے حضور مسکرائے. حضور نے کی حضور مسکرائے تے مسکران نال گھر سارا روشن ہو گیا. سبحان اللہ. گھر سارا روشن ہو جدے مسکران نال گھر روشن ہو جائے تو سوچو یارو جب محفل چاہ جو گھر بھی تو روشن ہو جائے. سبحان اللہ. دل بھی تو روشن ہو جائے جس دل میں حضور دی محبت ہوگی پر محبت ہی ہوگی بغیر محبت تو کوئی کام کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. کوئی نماز کوئی صدقہ کوئی خیرات کوئی حج کوئی عمرہ اللہ قبول نہیں کرتا اگر یار کی محبت اتنے نہیں ہے. حضور دی محبت ہے تو سارے عمل قبول. حضور دی محبت نہیں تو کوئی عمل ہے قبول. اما جی فرماندے نے لوگ بھی آ کے کہنے لگے بڑی امیر ہو گئی ساری رات تیرے گھر میں دیوا بلدا رہندا ہے. اگے کدی دیوا بلدیا نہیں سی ہن تے دیوا بلدا کوئی نہیں. انہاں کہ بیبیو تانوں کی پتا ہوے ہن تے میں دیوے کدی پالے ہی نہیں جدوں رب کائنات آئے سونا مقبول میرے گھر آ گیا. سبحان. میں تے سارے دیوے جلون چھڈے نے انہاں کہ ہو نہیں سکدا ساڈے لال بھی تے بڑے ہی سونے نے. انہاں کہ تواڈے لال دا کی کمال ہے میرے لال دا کمال ہے. گھر وچ ستا ہوندا اے روشنیاں شان جا رہی ہوندیاں. سبحان اللہ. ساڈے لال بڑے سونے نے کبھی تسی بتاؤ انہاں کہ پہلے تو نہ کہنا پہلے تسی بتاؤ میں تے اپنا لال بعد وچ بتاواں گی نا تم جس طرح بچے کے تو سونا تے میرا بچہ سونا دوجے تے میرا سونا تیجے تے میرا وہ بھی بیبیاں کہ اسی چودھری کے بچے لے آتے ہیں تو تے یتیم لے کے آئی یہ کتنا سونا ہو سکتا ہے. حضرت حلیمہ جی کی بہن سی خولہ خالہ دار بہن سی وہ کہنے لگی میرا جڑا پتر ہے نا یہ بڑا سونا ہے. انہیں کہا اچھا چل تو آ جا کے گھر لے گئی تو جا کے چکیا تو بیبی دی اس بڑی تیز ہوں پہلے دن تو بچہ پچھانے دیں یہ مامے تے ڈر گیا یہ ماسی تے ڈر گیا یہ چاچے تے ڈر گیا بڑی تیز تیز نہیں سچی بیوی بنا. حضرت حلیمہ نے اتنے ہاتھ رکھ کے جا نہیں یہ تو میرے پتر دے پیارا نہیں تو بھر گیا نہیں تم بڑا سونا لے کے میں کہ چل تم ہی بتا. حضرت حلیمہ لے کے آ گئی جدو گھر آئی تو حضرت حلیمہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے کھلو جا. ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے راحت فرما رہے تھے. حضور تے پنج کر کے کپڑا چکیا نور دیاں لاٹاں نکل رہی نے نہ بول دیاں نہ چول دیاں نہ ہل دیاں نہ چل دیاں. کیا فرمانے اے کھولا بولتی نہیں انہیں کیا بولا کی انہیں بولن جگہ چھڑیا ہی کوئی. سبحان اللہ. ایک مائے مدن گورا سا بدن
ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں وہ سنا کے سکن وہ دکھا کے خبر میرا جیت گیا تن من دن کہنے لگے ماں کی دسائیں دس سونا باقی کائنات وچ کوئی نہیں جڑا بچہ چھوٹا جیڑا اسی نے جنہوں نبوت دا دعویٰ فرمایا ہوئے گا وہ تو میرے نبی دا کی مقام ہوئے گا تے ویکھن والے کالے رنگ دے ویکھ رہا گل پڑی سی کہ سن 1948 دے اندر امریکہ دے اندر کالیاں پیپر دے اندر یونیورسٹی میں داخلہ ملیا 1948 دے اندر گوریاں نے کالیاں تے کرسی انہاں دی الگ الگ وچ کرسی سیڈ تے کرسی اینی نفرت سی اس تو بعد بھی کئی سالہ تک انہوں نیڑے نہیں بٹھایا کسی کام شامل نہیں کیتا لیکن حضور دی ذات کیسے نہیں کالے رنگ دا بلال ہے کعبہ تھلے وے بلال کعبہ تھلے تے بلال میرے نبی نے رنگ و نسل مکا دیتا فرمایا کسی عربی نو کسی اجمی تے کسی اجمی نو کسی عربی تے کسی کالے نو گورے تے کسی گورے نو کالے تے کوئی فقیت اتق اللہ جڑا تقوی وچ بہتر ہے تواڈے بلال ٹھڈے تقوی والا سی انیاں ماراں کھا کے دسیا انیاں ماراں کھادیاں تے بلال کتے چڑھ گئے کعبے دی جدوں مکہ فتح انسان اٹھ گئی تے حضور نے فرمایا بلال کہاں آئی نہ بلال کہاں ہے بلال تے لوکاں دے دل وچ خیال سی کہ اج کوئی امیر بندہ جڑا وہ چھت تے چڑھے گا اج بھی حضور انہیں کھلوتے تے کسی نوں چڑھ چڑھو فرمایا ماراں کھائے بلال دے کعبے تے تسی چڑھ جاؤ اج بلال چھت تے چڑھے گا لوکاں نوں پتہ چل جائے جڑا محمد واسطے بات کردا ہے کعبہ رب دا تھلے ہوندا ہے او چھت تے ہوندا ہے سبحان اللہ چھت تے چڑھ دتا حضور فرمایا اذان پڑھو اس کی سونے جتھے جتھے اذان پڑھیاں تھانوں سامنے کھلار کے پڑھیاں اج کعبے دی چھت تے کتھے پڑھاں اذان کدھر منہ کراں فرمایا اج کعبے دے کعبے منہ کر اج کعبے دے کعبے وال منہ کر لا کعبہ تھلے جتھے بھی اذان پڑھی کعبے وال منہ ہوندا اس سامنے ہوندے سن کعبے وال منہ عرض کیتی کعبے وال منہ ہون فرمایا کعبے تے کعبے وال اعلیٰ حضرت نے بڑا سوچ جملہ فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضر قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى بك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد